خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن جب ہم بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، ذاتی طور پر، شخصی طور پر، خاندانی طور پر خدا کے حضور میں آتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کس لیے آتے ہیں۔ ہم اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح جو بچہ یسوع کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اس کے جنم دن کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آج کا یہ دن فطرتی طور پر ضرور جب ہم مناتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ خدا آخر کیوں ہمارے درمیان آتا ہے؟ عرش چھوڑ کر فرش پہ کیوں آتا ہے؟ تخت جلالی چھوڑ کر انسان کیوں بنتا ہے؟ وہ ہمارے درمیان کیوں آتا ہے؟ تو آج ہم کلام مقدس سے تھوڑا سا غور کریں گے کہ کیوں آج کے دن جب ہم خدا کے جنم دن کی خوشیاں مناتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ وہ آخر کیوں ہمارے درمیان آتا ہے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، تو ضرور ہمیں فکر ہوتی ہے اس چیز کو ڈھونڈنے کی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ گم جائے جو چیز ہم اسے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ ڈھونڈتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز گم ہوئی ہے وہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی چیز قیمتی ہے یا کوئی چیز ایسے ہی جس سے گزارا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گم ہونے والی چیز کس قسم کی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے پھر ہمارا رد عمل جو وہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ ایک میاں بیوی تھے، کینیڈا سے آئے، تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے شام کا وقت تھا، تو چائے والا آیا، تو انہوں نے چائے مانگی، چائے پی، اور چائے پینے کے پاس خالی کپ جو تھے، ڈسپوزیبل کپ جو تھے وہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد جو بیوی ہے وہ اٹھتی ہے، دونوں کپ، اپنا کپ اٹھاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کا کپ بھی لیتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرس بھی ہے۔ تو اٹھتی ہے اور کیبن کے اینڈ پہ ڈبے کے آخر میں جو
डस्ट बिन थी, वहाँ पर उसको डालने के लिए जाती है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि डस्ट बिन ऑलरेडी फुल है, तो उसमें वो मज़ीद जो है कूड़ा करकट जो डाला नहीं जा सकता। वो देखती है इसी असना में कि डब्बे का दरवाज़ा जो है वो खुला है, ट्रेन का दरवाज़ा क्या है, खुला है। तो सोचती है कि इन कप्स को मैं बाहर फेंक देती हूँ, और उनको बाहर फेंकती है। और थोड़ी देर बाद उसे अंदाज़ा होता है कि वो जो प्लास्टिक के कप थे उनकी बजाय उसने अपना पर्स जो है वो क्या कर दिया है, गाड़ी से बाहर फेंक दिया है। अब वो पर्स में चीज़ें थी कीमती, उनका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और दूसरी चीज़ें, अहम चीज़ें थी उसके अंदर। एकदम परेशान होती है कि कप हाथ में है और पर्स जो है वो फेंक दिया है। अब क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? छलांग लगा देते गाड़ी से? छलांग लगा देनी चाहिए, गाड़ी से लगा देनी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्स से ज़्यादा कीमती क्या है? आपकी जान। तो छलांग नहीं लगाएंगे। उसने भी छलांग नहीं लगाई और जल्दी से जाके फिर उसने चेन को जो है उसको खींचा, गाड़ी रुकी और फिर वो पर्स जो है वो उन्होंने ले लिया। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हम हमेशा जो चीज़ हमारे लिए कीमती है हम उसकी अहमियत को भी जानते हैं और उसके लिए हमने कैसे रिएक्ट करना है, हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, वो भी हम जानते हैं। तो यही बात है कि सबसे पहला जब हम सवाल करते हैं कि खुदा हमारे दरमियान क्यों आया, तो लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 10वीं आयत, उसमें क्या फरमाते हैं खुदा यीशु मसीह कि क्यों आया? कहते हैं कि इब्ने इंसान आया है ताकि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए, ताकि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। इब्ने इंसान इसीलिए आया है और इसकी जो मिसाल है वो हमें बड़े अच्छे तरीके से मिलती है खोई हुई भेड़ की मिसाल में, कि कहाँ पे चरवाहा जो है, खुदावंद जो है वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, एक के पीछे जाता है, क्योंकि हम में से हर एक की खुदावंद खुदा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर अहमियत ना हो तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, खुदा हमारे दरमियान आता है क्योंकि हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। खुदा के लिए हम एक नंबर नहीं है, गिनती नहीं है 1 2 3 4, हम उसके प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए खुदा आता है। हम कीमती हैं उसके लिए, इसलिए वो हमें बचाता है। एक बच्चा अपने हाथों से एक कश्ती बनाता है और उसके साथ समंदर के किनारे पे खेलता है। ऐसा होता है उस कश्ती से प्यार बड़ा करता है, क्योंकि अपने हाथों से बनाई और वो कश्ती लहरें एक दिन आती हैं और उसको बहा के ले जाती, बड़ा परेशान होता है। हफ्ते डेढ़ के बाद वो बाज़ार में फिर रहा होता है और उसको वही कश्ती जब एक दुकान पे नज़र आती है, जल्दी से उस कश्ती को पकड़ता है और उसकी कीमत अदा करता है। वो बिकने के लिए वहाँ पर थी। तो जैसी कश्ती को पकड़ता है, उसको अपने हाथों में लेता है, उसको अपने गले से लगाता है, तो उसको कहता है, कश्ती को कहता है कि अब तू 2 बार मेरी है, अब तू 2 बार मेरी, 1 बार नहीं 2 बार मेरी है। एक बार उस वक्त जब मैंने तुझे बनाया था और दूसरी बार उस वक्त जब अब मैंने तुझे खरीदा है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। यही हमारे लिए खुदा करते हैं कि एक बार उन्होंने हमें बनाया है, हम अपने गुनाह की वजह से खो गए और अब फिर खुदा अपने बेटे को बेचता है और हमें फिर से खरीदता है, अपनी ज़िंदगी देकर हमें दोबारा से खरीदता है। तो आज के दिन जब हम सवाल करते हैं कि खुदा क्यों आया, वो हमें बचाने के लिए आया, गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। हमारी ज़िंदगी जैसी भी है वो हमें बचाता है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े अच्छे तरीके से तीमुथियुस के नाम ख़त में इसको बयान करते हैं। कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आया ताकि दुनिया में हर गुनहगार को बचा सके, और सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं भी बहुत गुनाहगार हूँ, मैं भी बहुत गुनाहगार हूँ। और मुक़द्दस पौलुस इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को वो देखते हैं किस तरह वो अज़ीज़तें देने वाले थे, लेकिन खुदा जो है वो उनको बचाता है। कोई भी हमारी हालत हो, कोई भी हमारा हाल हो, खुदा जो है वो हमको हर हाल में बचाता है।
ہم نے کبھی بھی فکر نہیں کرنی کہ ہمارے گناہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے. ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ خدا ہمیں بچاتا ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. یہ سارا اور سارا جو ہے اس کے پیار کی علامت ہے. اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں، آپ جس سے پیار کرتے کبھی اس کو کھونا چاہیں گے؟ آپ جس سے پیار کرتے کبھی اسے کھونا چاہیں گے؟ کبھی نہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں پیار ہو اس سے، پیار ہو اس سے. اگر پیار نہیں ہے تو جو مرضی ہو پھر ہم نہیں پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر پیار ہے تو ہم کبھی بھی اس شخص کو کھوئیں گے نہیں. اسی طرح خدا ہم سے حقیقت میں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا. آپ اندازہ کریں، ویسے ہی آج ایک ماں کا بچہ، مائیں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، کھیلتے کھیلتے اگر کیچڑ میں گر گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے، کھائی میں گر گیا ہے، گندا ہو گیا، کیچڑ سے گندا ہو گیا، تو کیا ماں اسے اٹھائے گی نہیں، وہاں سے نکالے گی نہیں؟ بتائیں، نکالے گی کہ نہیں نکالے گی؟ پاویں نواں سوٹ کرسمس دا پایا، کوئی پرواہ نہیں ہے، گندا ہوندا تے ہو جائے، لیکن ضرور اس بچے کو کیچڑ میں سے نکالے گی. کیوں نکالے گی؟ کیونکہ اپنے بچے سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. اسی طرح خدا ہم جیسے بھی ہیں، جتنی مرضی ہماری گناہ آلودہ زندگی ہے، جتنے مرضی ہم گناہ میں دھنسے ہوئے تھے، اس نے ہمیں بچایا. وہ ہم اترا ہے، وہ اس کیچڑ میں اترا ہے، اس گناہ میں اترا ہے، وہ ہمارے لیے ہمیں بچانے کے لیے وہ آیا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھ لیں، اس نے ہمیں بچانے کے لیے ہماری ہی انسانیت کو جو ہے وہ اپنا لیا. وہ انسانیت جس نے گناہ کیا، مقدس رسول کیا کہتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ہمارے مشابہ ہوا سوائے گناہ کے. اس نے اسی انسانیت کو بچانے کے لیے انسان بن کر ہمارے درمیان آتا ہے. اس لیے خدا ہمارے درمیان آتا ہے. پھر اگر ہم سوال پھر سے کریں، خدا کیوں آیا؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور 10 آیت، خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں آیا ہوں تاکہ سب زندگی پائیں، اور اونچی آواز میں، اور کثرت سے پائیں. تاکہ سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یہ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ یہ صرف جسمانی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ہے جو ہم خدا میں رہ کر اس کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. وہ کثرت کی زندگی ہے جس زندگی میں مقصد ہے. بمقصد زندگی خدا میں ہماری کثرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور ہر لحاظ سے عطا کرتا ہے. اب دیکھ لیں، خدا جو کثرت کی زندگی، آپ گاسپل اناجیل کا مطالعہ کریں، بہت سارے ہمیں ایسے سینز ملیں گے جہاں پہ خدا جو ہے وہ لوگوں کے پاس، گناہ گاروں کے پاس خود جاتا ہے اور انہیں زندگی عطا کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، گناہوں سے معافی عطا کرتا ہے. سامری عورت کی مثال لے لیں، گناہ میں گری ہوئی، شرمندگی میں گری ہوئی آتی ہے، لیکن جب خدا سے بات کرتی ہے تو خدا اس کی زندگی کو کثرت کی زندگی میں بدل دیتے ہیں. اسے زندگی عطا کر، نہ صرف اسے اپنا نور دیتے ہیں، اسے نئی زندگی بھی عطا کرتے ہیں کہ جو پانی میں تمہیں دوں گا اس کو پینے کے بعد پھر تم کبھی پیاسی نہ ہوگی. تو خدا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کثرت کی زندگی جو ہے وہ عطا کرنا چاہتے ہیں. خدا کیوں ہمارے لیے آئے، کیوں انسان بنے؟ مقدس یوحنا کی انجیل ایک بار پھر سے ہمیں خوبصورتی سے جواب دیتی ہے. 12 باب 46 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں نور بن کر آیا. میں دنیا میں کیا بن کر آیا؟ نور بن کر آیا. اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا. میں نور بن کر آیا. وہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر اندھیرے سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تاریکی سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ ہماری زندگیوں کو اپنے کلام سے اور اپنے نور سے روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے حضور اس روشن زندگی کے ساتھ جا سکیں اور اس کی زندگی کو جو جلالی زندگی ہے اس میں شامل ہو سکیں. اسی طرح خدا اگر ہم پھر سوال کریں کہ وہ کیوں آیا، مقدس یوحنا کی انجیل ایک بار پھر بڑی خوبصورتی سے جواب دیتی ہے کہ خدا فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو.
जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और तुम मेरे जलाल को देखो जो मैं अपने बाप के साथ रखता हूं। तो खुदावंद खुदा हम सबको अपने जलाल में और जलाली ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आया है। और ये हमारे लिए खुशखबरी है खुदावंद खुदा की तरफ से कि वो हमारे गुनाहों को ना सिर्फ मुआफ़ करता है, हमारे गुनाहों से ना सिर्फ हमें निजात देता है, बल्कि हमें बचाकर उस जलाली ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी का जो है वो भी वादा करता है। वो हमें उस ज़िंदगी में शामिल करेगा, उस शहर में लेके जाएगा जो खुदा का शहर है। जैसे मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि हम खुदा के शहर में शामिल हो जाएंगे जहां पर हमेशा की जिंदगी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अब्दियत है, खुशी और शादमानी है। हमें वो जिंदगी अता करना चाहता है। उसी खुदावंद मेरे अजीज़ों, आए जब हम आज के दिन खुदा के हजूर आते हैं, उसके जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं, तो जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि मेरा खुदावंद खुदा, मेरा निजात देंदा बच्चा यीशु क्यों दुनिया में आया, तो ये थोड़े जवाब हैं और भी इससे ज़्यादा हैं जो हमारी मदद आज के दिन करते हैं कि वो क्यों आया। वो हमें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया, वो हमें हमारे गुनाहों से निकालने के लिए आया, और वो हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करने के लिए आया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको, आपके ख़ानदानों को बरकत दे। आमीन।